قرآن پاک جو تاریخی استدلال پیش کرتا ہے، اس میں جن اقوام کا ذکر کیا جاتا ہے وہ وہی اقوام ہے جن سے مشرکین عرب ان کو جانتے تھے. تو اس کو پڑھ کے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان اقوام کو تو جانتے تھے، یا ان کا جو بھی وقت کے ساتھ ان کے اندر وہ بالکل فنا ہو گئی اس کو بھی جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں کوئی پیغمبر آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، اور اس سے جو اخلاقی تعلیم تم برآمد کر رہے ہو وہ کوئی سچائی کا واقعہ نہیں. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ گردش زمانہ کی وجہ سے فنا ہو گئی. تو اگر ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر بھی فلاں فلاں اقوام کی طرف آیا ہے، تو پھر ان کے لیے استدلال کا پہلو کیسے واضح ہوگا ان واقعات میں سے؟ استدلال کا پہلو تو واقعے سے ہوتا ہے. واقعے میں کیا کار فرما علتیں تھیں وہ تو استدلال کرنے والا ہی بتاتا ہے. اس وجہ سے ایک قوم پر ایک صورتحال ہوئی، اس کی تاریخ محفوظ ہو گئی. اب ہم توجہ دلائیں گے کہ ذرا غور کر کے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا نبی بھیجا، ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی، پھر اس کے نتائج نکلے. اگر یہ بات بھی وہ جانتے ہوتے تو پھر تو خود ہی صحیح راستے پر آ جاتے. واعظ کرنے والا، تذکیر کرنے والا انہی پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے، اور استدلال علم و عقل کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بہت سے سوالوں سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے استدلال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تھپڑ مار دینا ہے یا کسی کے سر پر کوڑا لگا دینا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا. استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور عقل کی رہنمائی کی جائے، اس طرح سوچنے کی طرف توجہ دلائی جائے، وہ پہلو نمایاں کیے جائے. اگر انسان پہلے متوجہ نہیں تھا تو اسے متوجہ کیا جائے، اس کو خبردار کیا جائے کہ ذرا اس طرح بھی سوچو. تو سوچ کو انگیخت کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید جب انفس و آفاق سے استدلال کرتا ہے تو نتیجے نہیں نکالتا، منطقی صغرا کبرا نہیں قائم کرتا. یہ کہتا ہے دیکھو زمین و آسمان کی تخلیق میں کیا آیتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں. پھر ہمارے لیے وہ ترغیب ہوتی ہے کہ ہم اپنے علم و عقل کو روشنی فراہم کریں. یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ استدلال میں کسی چیز کو دو اور دو چار کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا. یہ ریاضی کے فارمولے نہیں ہوتے، بلکہ انسان جن واقعات سے واقف ہے، جن چیزوں کو جانتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غرناطہ کا سقوط ہوا ہے، ڈھاکہ کا سقوط ہوا ہے. اس میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، واقعات کا اشارہ کر کے اس کی علتوں کی طرف، اس کی حکمتوں کی طرف، اس کے پس منظر کی طرف حکماء توجہ دلاتے ہیں، علماء توجہ دلاتے ہیں، دانشور توجہ دلاتے ہیں، سیاسی قائدین توجہ دلاتے ہیں. یہ توجہ دلانے کا عمل انسان کو اس طرح سے سوچنے کی طرف مجبور کرتا ہے. بس یہی عمل ہوتا ہے. عقلی استدلال اسی کو کہتے ہیں. عقلی استدلال حسی نہیں ہوتا کہ اس میں ایک چیز کو دو اور دو چار کر دینا ہے. اس سے مقصود ہوتا ہے سوچنے کے اس زاویے کو انگیخت کرنا. باقی رہی یہ بات کہ آپ نے جو فرمائی کہ وہ ان سے واقف نہیں تھے، یہ بھی میرے لیے ایک اطلاع ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ واقف نہیں تھے؟ یعنی استاد وہ یہ سب باتیں جانتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام آئے ہیں، اور دیگر پیغمبر ان اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، یہ آپ کہنا علیہ چاہ رہے ہیں؟ السلام نکال دیجئے، یعنی صالح سے بھی واقف تھے، ہود سے بھی واقف تھے، ان سب پیغمبروں کے ناموں سے لوگ واقف تھے.